وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الف لام را تلك آیات الکتاب المبین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء اور مختلف قوموں کے واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں. ان واقعات اور قصے بیان کرنے کا مقصد کہانیاں سنانا نہیں ہے یا مومنین کے دلوں کو لبھانا نہیں ہے یا کانوں کے مزے کے لیے ان واقعات اور قصوں کو نہیں بیان کیا گیا. جیسے ماں اپنے بچے کو کہانیاں سناتی ہے کہ نیند آ جائے، اس کا دل مطمئن ہو جائے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے ان واقعات اور قصوں کو اس لیے بیان کیا ہے کہ مومنین ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں اور ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو درست کریں، اس کی زندگی کی اصلاح کریں. پچھلے لوگ جو گزرے ہیں ان کی زندگیاں، ان کا کردار، ان کی سیرت اور ان کے کامیاب ہونے اور ناکامیاب ہونے کے اسباب اور ان کی بلندی پر پہنچنے یا پستی میں گر جانے کے جو راز، یہ ساری چیزیں بعد والے لوگوں کے لیے بہت اہم نصیحت، پیغام اور عبرت رکھتی ہیں. ایک آدمی ہے کہ وہ خود سے زندگی کے تجربات کو فیس کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو پچھلے لوگوں کے تجربات، کردار، ان کی کامیابی اور ناکامیابی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اب بتائیں کہ کس کی زندگی آسانی سے گزرے گی؟ وہ شخص جو خود سے تجربات کو فیس کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو پچھلے لوگوں کے تجربات کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے. اس کی یوں مثال سمجھیں کہ ایک آدمی دہلی کے سفر سے واپس آ چکا ہے. اب دو آدمی دہلی کے سفر پر جانا چاہتے ہیں، اور پہلا آدمی کہتا ہے کہ میں دہلی سے آنے والے شخص کے تجربات کو سننا نہیں چاہتا، میں خود سے سفر کروں گا اور سفر میں آنے والے تمام تجربات کو خود میں فیس کروں گا. اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ دہلی سے آنے والے شخص کے تجربات کو میں سنوں گا کہ اس کے سفر میں کیا مشکلات آئیں، اس کے سفر میں کیا آسانیاں اس کے لیے پیدا ہوئیں، کون سی رکاوٹیں تھیں. اب بتائیں کہ ان دونوں کے سفر میں کس شخص کا سفر آسان ہوگا؟ اس شخص کا سفر آسان ہوگا جو آنے والے شخص کے تجربات کی روشنی میں اپنا سفر طے کرے. تو بالکل اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے ان واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تاکہ ہم پچھلے لوگوں کے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کریں کہ ان قوموں نے کون سے ایسے نافرمانیاں کی تھیں، کون سے ایسے اللہ کے حکم کو توڑا تھا جس کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہو گئے، پیارے ہو گئے، اللہ نے انہیں زمین سے اب بلندیوں تک پہنچا دیا، وہ کون سے اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب بن گئے. ان واقعات کا مقصد قرآن مجید میں یہی ہے. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اللہ پاک نے سورہ یوسف کے نام سے نازل کیا. سورہ یوسف
اس صورت میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ عجیب و غریب صورت ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں نصیحت ہے، عبرت کا سامان ہے، اہم ہدایات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اس رمضان کے اس صورت سے ہم نصیحتیں حاصل کریں، حکمت کی باتیں سمجھیں، اور اللہ پاک نے اس صورت میں جو ہدایتیں اس امت کو دی ہیں ان ہدایتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل، 111 آیتیں ہیں اور 12 اس کے رکوع ہیں۔ پوری صورت ایک ہی قصے پر مشتمل ہے، پوری صورت میں بس ایک ہی واقعے کو بتایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اس واقعے کو ایک ہی صورت میں اور ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے، کہیں دوسری جگہ اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا، اس واقعے کو دہرایا نہیں گیا۔ قرآن مجید میں سے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ان واقعات کے اہم پہلوؤں کو اللہ نے مختلف جگہ بار بار دہرایا ہے، اور یہ دہرانا بھی کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ اس موقع محل پر کچھ نصیحتیں دینی ہیں، کچھ اہم پیغام دینا ہے، اس وجہ سے اس واقعے کے اہم پہلو کو اللہ قرآن مجید میں بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس صورت میں اللہ پاک نے 24 دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے علاوہ 2 صورتوں میں مختلف جگہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے ایسے اس صورت کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ ان تفصیلات کا علم خود یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں تھا، جبکہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہم وارث ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس صورت میں ایسی تفصیلات اس واقعے کی بتائی ہیں کہ خود یہودی اور عیسائی کے پاس اس کا علم نہیں تھا۔ عجیب و غریب تفصیلات۔ اس صورت کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے، شان نزول کہتے ہیں، قرآن کی بہت سی آیتیں ایسے ملیں گی کہ کسی پس منظر کی وجہ سے وہ آیتیں نازل۔ اس صورت کے بھی نازل ہونے کا ایک سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ یہودی اس بات سے بالکل واقف تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، وہ جانتے تھے، اور انہیں یہ یقین بھی تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے نسل سے ہوں گے۔ کیوں یقین تھا؟ اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو اب انہیں یقین تھا کہ آخری رسول بھی آئیں گے تو یہ ہماری ہی نسل سے آئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہیں خبر پہنچی کہ آخری رسول آ چکے ہیں، اور آخری رسول حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کی نسل سے ہیں، اب انہیں بہت دکھ ہوا کہ انبیاء کا سلسلہ جو ان کی نسل سے چلا آ رہا تھا، اور وہ آخری رسول جو انہی کے نسل میں آنے والے تھے، انہیں یقین تھا، یہ گمان تھا، اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ پھر یہیں سے اب دشمنیاں شروع ہو گئیں، بغض شروع ہوا، حسد شروع ہوا، کہ انہیں بہت تکلیف پہنچی کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہماری ہی نسل سے ہو۔ اب انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت شروع کی، چونکہ ان میں جو علماء تھے، اہل علم تھے، تو علمی انداز میں انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ اب خود تو سامنے آتے نہیں تھے،
مشرکین کو سامنے کیا کرتے تھے، کبھی کفار کو سامنے کیا کرتے اور خود پیچھے رہتے تھے۔ مشرکین کو بھیجتے کہ جائیں آپ نبی علیہ السلام سے یہ سوال کریں، یہ پوچھیں، اور ان سوالات کرنے کا مقصد کوئی ہدایت حاصل کرنا یا کوئی صحیح رہنمائی حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ سوالات کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر سوال کا جواب ٹھیک آ جائے تو خاموش رہتے، اور اگر سوال کا جواب غلط آ جائے تو پھر وہ سمجھتے کہ ہمارے لیے ایک موقع مل گیا نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، آپ کو نیچا دکھانے کا، آپ کو شرمندہ کرنے کا۔ اس غرض سے بار بار سوالات پر سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 3 سوالات نبی علیہ السلام کے پاس بھجوائے۔ پہلا سوال تھا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے، اور دوسرا سوال تھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، اور پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے عرب کے لوگ فلسطین سے نکل کر مصر آباد ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ 3 سوالات کے تعلق سے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جوابات ناممکن ہیں، اس لیے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین کا زمانہ گزر کر صدیاں گزر گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ گزر کر بہت سال گزر گئے، اب ان کی تفصیلات معلوم کرنا یہ ناممکن سی بات تھی۔ تو یہودی اس اطمینان میں تھے کہ نبی علیہ السلام ہرگز ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ جب یہ سوالات آپ کے سامنے پہنچیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، عاجز ہو جائیں گے، اور ہمیں آپ کو شرمندہ کرنے، آپ کو نیچا کرنے کا ایک پروپیگنڈا ملے گا۔ لیکن اللہ پاک نے یہودیوں کے ان سوالات کے تین سوالات کے جوابات ہی نہیں صرف نازل فرمائے، بلکہ پوری سورت سورہ واقعہ کی، سورہ یوسف کی شکل میں پورا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور اس میں ایسے تفصیلات بیان فرمائیں کہ خود یہودی اور عیسائی حیران تھے، خود یہودی اور عیسائی حیران۔ اس صورت کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس سے ملنے والی نصیحتوں پر، اس سے ملنے والے اسباق پر، پیغامات پر، ہدایت پر، اور اس سے ملنے والے عبرت حاصل کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو موت کی سختی کے وقت مدد فرمائے۔ یہ ایسے عجیب صورت ہے کہ اگر جو آدمی یہ چاہتا ہے، جو حالات میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے، وہ شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک اس سورت کی برکت سے اسے حالات سے نکال دیتے ہیں۔ سورہ یوسف ایسی عجیب چیز ہے کہ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے رہنمائی ملے، چاہے والدین ہوں، اولاد ہوں، بھائی ہوں، حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، استاد ہوں، جس فیلڈ کا آدمی بھی اس صورت کو پڑھ کر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے رہنمائی مل جاتی۔ ایسی عجیب و غریب صورت۔ اس لیے جب قراء نے اس واقعے کو پڑھا تو قراء اس سورے کو سورہ احسن کہتے ہیں، زاہد لوگ اس صورت کو سورہ زہد کہتے ہیں، عارف لوگ، اللہ والے لوگ اس صورت کو سورہ معرفت کہتے ہیں، محبین لوگ اس صورت کو سورہ حب کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی جس فیلڈ کا اس کو پڑھتا ہے، اس کو اس فیلڈ میں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ صورت انسانیت کو ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ آپ اس صورت کو پڑھیں، جب ہم آگے اس کی تفسیر کریں گے، اس قصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس صورت میں کیسی چیزیں اللہ پاک نے چھپا رکھی ہیں۔ یہ صورت انسان کو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہمت اور حوصلہ دیتی ہے، تنہائی کا ساتھی ہے،
جب یوں لگتا ہے انسان کو میں تنہا ہوں، کوئی میرا نہیں ہے، تو یہ صورت پل پل اس شخص کو بتائے گی کہ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ کوئی بہت بڑی طاقت تمہارے ساتھ موجود ہے۔ عجیب و غریب چیزیں اللہ پاک نے اس میں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل سے اس صورت کی تفسیر شروع کریں گے، اس واقعے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ایک ایک لفظ کا نور ہمیں عطا فرمائے، اس صورت کی اہم ہدایات، نصیحتیں اور عبرت کے جو سامان ہیں اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.